اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الغدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس صوفی محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا الفجر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صبح صادق درود و سلام بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت ابن عطا رحمہ اللہ روایت ہے کہ سورہ الفجر میں اللہ تعالیٰ کے فرمان والفجر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والفجر اس لیے کہا گیا کہ ایمان و ایقان کی تمام نہریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے ہی جاری ہوئی ہیں۔ حضرت معروف رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے روز فجر کے وقت ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والفجر کہا گیا۔ ناظرین کرام، سقراط، افلاطون،
ارسطو، بقراط، فلسفے میں بڑے بڑے نام آئے۔ یقیناً ان لوگوں کے پاس زمین کا فلسفہ تو تھا، لیکن زمین کے فلسفے کے ساتھ ساتھ آسمان کی دانش جو تھی وہ ایک شخصیت کے حصے میں آئی، اور وہ شخصیت کون سی تھی جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اور پھر علامہ نے ایک جگہ کہا تھا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ یہ آہ سحرگاہی والا اور یہ آسمانی دانش اپنے قلب و ذہن میں سمیٹنے والی شخصیت حضرت حجت الاسلام امام ابو حامد محمد غزالی رحمہ اللہ۔ ناظرین کرام، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور ان کے بعد جتنے انبیاء 1,24,000 آئے ان کو اور صحابہ کرام کو چھوڑ کر پوری تاریخ اسلامی میں جس شخصیت نے سب سے زیادہ انسانی نفسیات کو سمجھا ہے اور انسان کی نفس کی اور روح کی بیماریوں کو جس طرح علاج امام غزالی نے کیا ہے، شاید کوئی دوسری شخصیت کم نظر آتی ہے۔ 3 شخصیات ہماری تصوف کی تاریخ میں ایسی ہیں جنہوں نے انسانی نفسیات کو اور انسان کے اندر اس کی چھپی ہوئی باطنی کیفیات کو سمجھا ہے۔ ان میں سب سے بڑا نام میں سمجھتا ہوں امام غزالی رحمہ اللہ کا ہے، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا، اور حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر ان کی تعلیمات کو پڑھیں تو وہ جو انسان کے اندر معاملات ہوتے ہیں، یہ جو شہرت ہے، امام غزالی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ شہرت حباب کا تاج ہے، اور جب لوگ اس کو اپنے سر پہ سجا لیتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں ہوتا کہ حباب کی جتنی زندگی ہوتی ہے، یہ جو زمانے کی شہرت ہے اس کا بھی اتنا حصہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ایک بہت بڑے اسکالر میرے پاس ملنے کے لیے آئے، تو میں نے امام غزالی صاحب کی کتاب سے اپنے ہاتھ سے نوٹ لکھے ہوئے تھے، تو میں نے انہیں بتایا کہ علماء اور مشائخ کی یہ باتیں جو ہیں یہ نفسیاتی ان کے عوارض ہیں۔ تو میں نے بیان شروع کیا تو وہ اسکالر مجھے کہنے لگے آپ فلاں اس دور کے ایک بڑے علمی اور شخصیت کا نام لیا کہ یہ ان کے بارے میں کسی نے لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ امام غزالی بہت پہلے لکھ گئے تھے۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے جس طرح لوگوں کی تربیت کی ہے اور جس طرح پھر شہرت ناموری کو چھوڑ کر جس طرح پھر درویشی اختیار کی، ان سب پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، اور ہماری خوشبختی ہے ناظرین کرام کہ درجنوں کتابوں کے مصنف تصوف کی دنیا میں بہت زیادہ کام کیا، اور جب وہ جامعہ پنجاب کے طالب علم تھے، باوجود اس کے کہ سجادہ نشینوں کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بڑے آرام طلب ہوتے ہیں، تو صاحبزادہ سید محمد فاروق القادری نے 2 سبجیکٹ میں تو گولڈ میڈل لیا تھا، 3 MA کر رکھے ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت، آج میرے مہمان ہیں۔ صاحبزادہ صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ نوجوان اسکالر، میں نوجوان اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں، جناب علامہ رضا الدین صدیقی صاحب ادیب ہیں، شاعر ہیں، یہ بھی کئی کتابوں کے مصنف اور کئی کتابوں کا ترجمہ کر چکے، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ملک معروف ثنا خان جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب، ساری عمر قریشی صاحب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے گزر گئی، آخر میں آپ کو ان کی نعت بھی سناؤں گا۔ پیر صاحب، صاحبزادہ صاحب، حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کا مختصر تعارف۔ حجت الاسلام امام محمد ابن احمد غزالی خراسان کے علاقے طوس میں ایک چھوٹے سے قصبے طاہران میں 450 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ جی، ایک اوسط درجے کے گھرانے میں آپ پیدا ہوئے۔ ٹھیک۔ آپ کے والد نے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ یہ علاقہ ویسے اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ اس میں جگہ جگہ بڑے بڑے مدارس قائم تھے، اصفہان، جرجان، خوارزم، نیشاپور، ان میں بڑے بڑے مدارس نظامیہ کے نام سے ویسے بھی کام کر رہے تھے۔ تو امام غزالی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، یہ 2 بھائی تھے، جی، ان سے چھوٹے احمد غزالی تھے۔ تو ان کے والد نے اپنے ایک دوست کے حوالے کچھ رقم کی تھی کہ میرے ان بچوں کو تعلیم دلائی جائے۔ اچھا، یہ ویسے بات ضمناً آ گئی، سلجوکیوں نے تعلیم کے لیے بہت پیسہ خرچ کیا، بہت پیسہ خرچ، آج کے حساب سے اربوں روپیہ بنتا ہے، اربوں روپیہ بنتا ہے، اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں کہنا چاہیے ان کو، مدرسے نہیں کہنا چاہیے، یونیورسٹی جگہ جگہ، اور ان کی تعداد جو بتائی گئی ہے اس زمانے میں لاکھوں روپیہ ماہوار
خرچ کرنا ان پر. اللہ 50 لاکھ درہم اور ایک درہم جو ہے وہ پاکستانی 100 روپے کے برابر ہے. کمال ہے ویسے. تو ابتدائی تعلیم امام غزالی نے اپنے علاقے میں حاصل کی. امام محمد ابن رازقان ایک مشہور بزرگ تھے ان کے پاس, لیکن جب کچھ آگے مسئلہ بڑھا تو پھر آپ نے نیشا پور کا سفر اختیار کیا. نیشا پور یا اس علاقے میں اس وقت 2 بڑے مشہور جید عالم جن کی شہرت اس وقت عالم اسلام میں تھی, پوری پھیلی ہوئی تھی. ایک امام الحرمین ابو المعالی, دوسرے شیخ ابو اسحاق شیرازی. یہ 2 بڑے آدمی تھے. امام غزالی امام الحرمین, ان کا نام اصل حسن ابن علی تھا, تو ان کا لقب ہے امام الحرمین. ان کی خدمت میں پہنچے آپ نے, 4 سال وہاں آپ نے تعلیم حاصل کی. اچھا, امام الحرمین بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے جید عالم. پوری دنیا اسلام میں میرا خیال یہ سب سے بلند کام, سب سے بلند مرتبہ اور سب سے بلند عالم سمجھے جاتے تھے. لیکن اس وقت ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ جو سلجوقی حضرات تھے ان میں سے کچھ کوئی ایسی بات ہوئی کہ انہوں نے اشعریوں پر خطبے میں لعنت بھیجنے کا ایک حکم جاری کیا. یہ بڑی بدنصیبی رہی ہے, بدنصیبی کی بات تھی. تو امام الحرمین چونکہ اشعری تھے تو یہ کچھ دل برداشتہ ہو کر حرمین چلے گئے. تو وہاں جا کر انہوں نے رہے, تو وہاں ان کی بڑی عزت افزائی ہوئی. تو انہوں نے حرمین کے بڑے بڑے ائمہ اور علماء نے ان کو امام الحرمین کا لقب دیا. ٹھیک ہے. اچھا جی, اپنا رضا الدین صدیقی صاحب, نظامیہ میں یہ کیسے پہنچے؟ تعلیم پہلے ہی مکمل کر لی مختلف جگہوں سے؟ جی, کس عمر میں پھر یہ پہنچے, وائس چانسلر بن گئے؟ امام الحرمین کے یہ گویا کہ اپنی ان کی زندگی میں جب یہ پڑھتے تھے تو اسی وقت ہی ان کے یہ نائب ہو گئے. معید اس زمانے میں اس یہ طالب وہ علم رشتہ تو نہیں تھا جو علامہ رضا الدین صدیقی کا پیر محمد کرم شاہ صاحب سے ہے؟ پیر محمد کرم شاہ صاحب تو ایک آفتاب ہیں, میں تو ذرہ بھی نہیں ہوں. وہاں بھی یہی تھا امام الحرمین کا. تو وہ طالب علم جو استاد کے بعد دوبارہ طالب علموں کو تکرار کروایا کرتا تھا, پڑھایا کرتا تھا, اسے معید کہتے تھے. تو امام حرمین نے مانیٹر جس کو ہم جی ہاں انہیں اپنا معید بنایا تھا. تو یہ علم کی ایک شہرت پہ پہنچ گئے اور امام الحرمین خود ان پر فخر کیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ نادر روزگار ہیں, بلا کا ذہین, بڑا بلا کا ذہین. جی, اس وقت جامعہ نظامیہ نیشا پور میں بھی تھا اور بغداد میں مرکزی ابو اسحاق شیرازی جن کا ذکر خیر پیر صاحب نے فرمایا, وہ جامعہ نظامیہ کے صدر مدرس تھے. تو ان کی شہرت امام غزالی کی شہرت کشاں کشاں پھیل چکی تھی. پھر انہوں نے بھی محسوس کیا کہ ان کی تگ و تازہ علمی کے لیے نیشا پور ایک محدود جگہ ہے, تو بغداد کا رخ کیا. بغداد اس وقت عالم اسلام کا سب سے بڑا مرکز تھا, علم کے اعتبار سے بھی دارالخلافہ بھی تھا. وہاں ان کی بہت ہی پذیرائی ہوئی. نظام الملک توسی بغداد میں تھے اور نظام الملک بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ امت کے محسنین میں سے ہیں. کوئی شک. انہوں نے علم کی اتنی آبیاری کی, شوق بھی تھا ان کا, ہے نا, شوق بھی تھا, اتنے مدارس قائم کیے. اور پھر علمی رجحان کے ساتھ ساتھ ایک وہ بہت ہی اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے. ان کے جو زمانے میں امن و امان تھا اور جو ان کے زمانے میں لوگوں کو سہولیات ملتی تھی, لوگ کہتے تھے کہ خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہوتی. اور دیکھیں کتنی بڑی سلطنت تھی, کتنی بڑی سلطنت. جی, اللہ. تو نظام الملک نے ان کا بہت والہانہ استقبال کیا. پھر اس زمانے میں مناظرے اور مکالمے کا بڑا رجحان تھا اور لوگ اس پہ بہت دلچسپی لیا کرتے تھے. دربار میں بھی یہ مکالمے ہوتے تھے اور اس سے علم کی روایت جو ہے اس طرح گویا کہ اسے حکومت کی سرپرستی حاصل ہو جاتی تھی. بعض ایسی چیزیں بھی صادر ہو جاتی تھی بعض اوقات, جیسے ذکر ہوا کہ اشعریوں پہ لعنت بھیجو, لیکن مجموعی طور پر اس فضا نے علم کی نظامیہ کے ہیڈ مقرر ہو گئے. جی ہاں بالکل. پھر اس وقت آپ کی عمر ابھی 30 سال ہی تھی کہ اس میں 30 سال کی عمر میں ایک آدمی وائس چانسلر بن گیا. نظامیہ کا مدرس لگنا بہت بڑی سعادت کی بات سمجھی جاتی تھی اور بڑے بڑے اکابر گویا کہ ایک لسٹ ہوتی تھی ترجیحات میں, وہ انتظار کرتے تھے کہ کب ہمارا نمبر آئے گا اور ہمیں نظامیہ میں تدریس کا موقع ملے گا. اور امام غزالی کی عبقریت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ وہ 30 سال کی عمر میں نظامیہ کے وائس چانسلر مقرر ہو گئے. اچھا پیر صاحب قبلہ, فلسفے میں تو بڑے بڑے جو ہیں وہ نظر نہیں آتے, امام غزالی کے سامنے بولنے لگتے ہیں سارے دنیا کے فلاسفر. اور یہ بھی کبھی کبھار میں دکھ سے کہتا ہوں کہ پھر غزالی نہیں آیا اسلام کی تاریخ. 1000 سال کی تاریخ میں غزالی کے بعد کوئی غزالی ایک ہی ہوا ہے, اس کے قریب نہیں کوئی پھٹکا پھر وہ جو اس کا مقام. اچھا جی, غزالی ایک ہی آیا اور آ کے دنیا پہ چھا گیا,
لیکن یہ عجیب بات ہے کہ منطق پڑھی، ریاضی پڑھی، فلسفہ پڑھا، طبیعیات پڑھی، تاریخ پڑھی، سارے اس وقت جو رائج الوقت علوم تھے ان میں ایک آدمی جو ہے اتھارٹی ہوتا ہے اور یکدم سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اور بائی بستامی، جنید بغدادی اور شبلی علیہ الرحمہ ان کو پڑھ کے پھر عجیب ایک منٹ مجھے دیں، میں تھوڑا عرض کرتا ہوں اس سے. اصل میں نظامیہ نیشاپور کا مدرسہ جو ہے وہ نظامیہ بغداد سے بہت پہلے قائم ہوا ہے. اچھا. امام الحرمین کی جگہ امام غزالی پہلے نیشاپور کے صدر مدرس مقرر ہوتے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک. بغداد میں جس وقت وہ تشریف لاتے ہیں، جس طرح حضرت نے فرمایا ان کا والہانہ استقبال ہوتا ہے، وہ صدر مدرس ہوتے ہیں. لیکن بغداد نیشاپور میں وہ صرف 4 سال کا عرصہ رہتے ہیں. اچھا. 4 سال میں وہ صدر مدرس یا وائس چانسلر جو بھی ہم ان کو عہدہ دیں، لیکن تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اس وقت یہ عہدہ وزیر اعظم کے عہدے سے زیادہ شان و شوکت کا ہمیں سمجھا. تو علامہ امام غزالی نے اپنی کتاب المنقذ من الضلال میں پوری سرگزشت لکھی ہے جو جناب نے فرمائی ہے. جی ہاں. انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے یہ سوچا کہ 3-4 چیزیں ہیں کہ اندھیرے سے روشنی کا سفر، اندھیرے سے روشنی کا سفر. المنقذ من الضلال پوری یہی سرگزشت ہے. جی ہاں. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے پہلے یہ سوچا کہ علم کلام کا زور ہے، فلسفے کا زور ہے، ادھر باطنی تحریک ہے. پہلے ان سب میں کو غور سے پڑھا جائے، دیکھا جائے، ان کی تہ تک پہنچا جائے، پھر کوئی بات کی جائے. ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ میں نے روایتی طور پر، رواجی طور پر نہیں پڑھا، بلکہ میں ان کی گہرائی تک اور آخر تک گیا. میں کوئی شک نہیں، فلسفہ، علم کلام، ان کے آخر تک میں پہنچا. اور جب آخر تک میں نے جا کر دیکھا تو مجھے یہ محسوس ہوگا، ان کے اپنے بڑے بہترین لفظ ہے کہ ان الطریقہ الی معرفت الحق من ھذا الوجہ مسدود. میں نے یہ دیکھا کہ ان ذرائع سے، عقل کے ذرائع سے، ان ذرائع سے حق تک پہنچنے کا راستہ بالکل بند ہے. اور اگلا جملہ بڑا بہترین، نکل جا عقل کی حد سے، عقل کے ذریعے سے، فلسفے کے ذریعے سے، علم کلام کے ذریعے سے چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. یا جس طرح علامہ نے فرمایا کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں. اس کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام، عقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل میں. تو انہوں نے فرمایا، آخری لفظ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سارا دیکھا، چھانا، کوٹا، ان کو ہضم کیا، لیکن یہ دیکھا کہ یہ راستہ تو بالکل بند ہے. وَأَقْرَبُ الطُّرُقِ طریق القرآن، اور قریب ترین راستہ حق کو پہنچنے کا جو ہے وہ قرآن کا راستہ ہے. سبحان اللہ. میں نے دیکھ بھال کر میں اس طرح کیا. تو پھر ان کی وہ منزل آئی جب انہوں نے 4 سال اتنے بڑے عہدے کو چھوڑنے کا تہیہ کیا کہ میں اب یہ چیز جو تھی یہ حال ہے، یہ کال نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو برتوں، دیکھوں، یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے کہ میں صرف پڑھ لوں، تو میں اس کے اندر جاؤں تو کوئی حال میں اختیار کروں. تو پھر انہوں نے ارادہ کیا، اور وہ جس وقت بغداد سے نکلے ہیں تو تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اس وقت بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے حکومت کے آیان، سب لوگ رو رہے تھے. کوئی لوگ کہہ رہے تھے کہ حکومت کے خوف سے جا رہے ہیں، کوئی کہہ رہے تھے پتہ نہیں کس لیے. ایک پھٹا ہوا کمبل، یہ بتانا ہے وہ جو یہ پھٹا ہوا کمبل اور پھٹا ہوا پانی کا کمبل لوٹا ان کے ساتھ تھا، اور پانی کا لوٹا، اور وہ 3 کپڑے جو بدن پر تھے. اس حال میں یہ نکلے ہیں. انہوں نے کہا کہ میری حالت اس وقت یہ ہو گئی تھی کہ میں کھا کچھ نہیں سکتا تھا. میرا اشتہا کا مسئلہ ختم ہو گیا تھا اس غور و فکر کی وجہ سے، سوچنے کی وجہ سے. میں پڑھتا تھا تو مجھے لفظ کالے نظر آتے تھے. تو میں اس حال میں نکلا. اور میں پیر صاحب، میں جب دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا تو آپ نے اب بتانا ہے کہ حضرت بو علی فارمدی کی بارگاہ میں کیسے پہنچے، کیا جذبہ تھا، وہ کس طرح ہوا. اچھا جی، اپنا صدیقی صاحب، سیدنا ابراہیم کی، اچھا یہ مختلف مزارات پہ بہت جاتے تھے، امام غزالی کا ہے مختلف مزارات پہ، لیکن جب یہ پہنچتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر انور پہ، وہاں 3 وعدے کرتے ہیں. وہ ہیں جناب کے؟ جی ہاں بالکل. ایک تو انہوں نے یہ عہد کیا کہ میں آئندہ کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں جاؤں گا. مصاحب بننا یا عہدہ لینا تو دور کی بات ہے، کسی دربار میں قدم بھی نہیں رکھوں گا. واہ واہ واہ. اور اپنی کتاب میں انہوں نے ایک جگہ وضاحت بھی کی کہ یہ اکثر زمینیں مقبوضہ ہیں، ظلم سے چھینی ہوئی زمینیں جن پہ محلات بنے، ایسی زمین پہ قدم رکھنا بھی گناہ ہے. اور یہ تو پوری تاریخ میں اسی طرح ہوا ہے، اسی طرح آج بھی یہی ہو رہا ہے. اور دوسرا انہوں نے جو محلات بنتے ہیں یہ لوگوں کا مال، وہ یوں منائے گا امیر شہر جشن آرزو، گھر کسی مفلس کا سنتے ہیں جلایا جائے گا. آج بھی لوٹی ہوئی دولت سے مال بناتے ہیں. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں کسی دربار میں نہیں جاؤں گا اور کسی بادشاہ سے کوئی روزینہ بھی وصول نہیں کروں گا. وظائف جیسے وہ لگا دیتے ہیں کہ کوئی گفٹ نہیں. اور یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کی جو ہے
بحث و مناظرہ جو ہے پھر یہ اس میں نہیں پڑھوں گا. ہندوستان کے وزیر اعظم کے خرچے پہ اور جس طرح انڈیا میں موجیں جا کے ہوٹلوں میں مناتی ہیں لوگ اور وہ کہتے ہیں ہمارا تصوف تعلق ہے, یہ پھر ہے بات؟ جی تصوف کی ایک اپنی تاریخ ہے یہاں ان لوگوں کا. ایک تصوف غزالی بتا رہے ہیں, کون سا صحیح ہے ذرا بتائیں. ہے بھی وہی, یہ کیا ہے ہوتا رہتا ہے جی. اور غزالی نے تو یہ بھی عہد کیا کہ میں آئندہ سے کسی بحث اور مناظرے میں بھی نہیں شرکت کروں گا جی, کیونکہ مناظرہ جو ہے وہ عام طور پر بحث اور مناظرے سے مسئلے حل ہوتے نہیں, دل آزاری ضرور ہوتی ہے اور نفس کو بڑی ملتی ہے, نفس کو بڑی رعونت ملتی ہے, لیکن آج تک کوئی ان سے مناظروں سے مسئلے حل ہوئے تو نہیں. لوگ بدلے نہیں جی, بدلے نہیں کبھی ہیں. بدلتے تو صوفیوں کے کردار سے ہی ہیں, محبت کے لفظ سے ہی بدلتے ہیں. خلق ہی تبدیل کرتا ہے مناظروں سے. دل جو ہیں یہ تصوف سے تبدیل ہوتے ہیں, تشدد سے تبدیل نہیں ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جی, فرقہ باطنیہ اور جو اس دور کے سارے یہ فتنے تھے ان کو کیسے ڈیل کیا؟ نہیں پہلے وہ فارمدی رودباری رحمۃ اللہ علیہ والے آ جاتے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے چھوٹے بھائی جو تھے شیخ احمد غزالی, وہ ویسے ہی بہت درویش تھے, ولی کامل. تو ایک تو ان کے دل میں خود انہوں نے لکھا ہے کہ ہلچل مچی ہوئی تھی, مجھے پریشان خالی تھی, میرا دل کہیں جم نہیں رہا تھا. وہ نماز والی بات یہاں سنا دیں جی. وہ جو ایک دفعہ بھائی کے پیچھے نماز پڑھی تھی, نماز ایک دفعہ بھائی کے پیچھے پڑھی تو انہوں نے نماز توڑ دی. ہاں نہیں, انہوں نے نماز پڑھائی اور وہ ان کے مقتدی تھے, تو بھائی مقتدی تھے تو انہوں نے نماز توڑ دی. تو انہوں نے والدہ کے پاس جا کر شکایت کی کہ میرے بھائی نے نماز توڑ دی ہے. تو انہوں نے پوچھا بلا کر کے کہ بیٹا آپ نے نماز کیوں توڑ دی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو نماز میں فلاں مسائل حل کر رہے تھے, فلاں باتیں حل کر رہے تھے, تو میں کہاں جاتا. تو پھر امام غزالی نے فرمایا کہ میں جہاں جا رہا تھا آپ بھی تو میرے پیچھے آ رہے تھے, آپ بھی تو میرے پیچھے آ رہے تھے, تم بھی تو تجسس کر رہے تھے. لیکن دیکھیں اس کی نگاہ ہے جی, اتقوا من فراست المومن. اچھا سر, بڑی عجیب بات, ایک دن فرماتے ہیں امام غزالی کہ میں صبح اٹھا تو میرے بھائی آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اصبحت تہدی ولا تہتدی, عجیب آدمی ہو, لوگوں کو ہدایت کرتے ہو خود ہدایت نہیں پکڑتے. تسمع واذن ولا تسمع, لوگوں کو واز کرتے ہو خود سنتے نہیں ہو. انہوں نے کہا کہ مجھے تیر لگا یہ بات, ایسے جیسے دل میں پیوست ہو گئی ہو. تو میں نے ارادہ کیا کہ یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے, تو شیخ ابو علی فارمدی جو اس وقت کے مشہور بزرگ تھے نقشبندی سلسلے کے, تو آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ بیعت جو ہے یہ تقریباً تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ 477 ہجری میں یہ بیعت ہوئی ہے, اور آہستہ آہستہ تبدیلی ان کی بیعت کے بعد شروع ہوئی ہے. ان کا تصرف انہوں نے دیکھ لیا تھا, آہستہ آہستہ پھر یہ لوگ آرام سے کھینچتے ہیں, اپنی طرف لے آتے ہیں. تو بغداد سے جس وقت آپ نکلے ہیں تو پھٹا ہوا کمبل اور ایک لوٹا اور دمشق کا رخ کیا, اور جس وقت یہ دمشق میں گئے ہیں تو 2 سال کا عرصہ انہوں نے وہاں گزارا. اس کے مشرقی منارے پر چڑھ جاتے تھے اور دروازہ بند کر کے سارا دن عبادت, ریاضت, چلہ کشی, درود پاک پڑھنا, جو بھی ہے صوفیاء کے طریقے. تو وہ باقاعدہ حال جس طرح میں نے عرض کیا ہے اس میں یہ رہے. تو انہوں نے بالکل وہاں جا کر دیکھا تو ان کو دل کو تشفی بھی ہوئی, پتہ بھی چلا کہ بھی یہ راستہ جو ہے عملی طور پر یہی راستہ حق اور حقیقت کی طرف جاتا ہے, اور کوئی راستہ جو ہے وہ بند ہے. تو پھر وہاں سے یہ نکلے ہیں تو پھر یہ آئے ہیں بیت المقدس, جہاں انہوں نے جس طرح آپ نے فرمایا 3 باتوں کا عہد کیا. ابراہیم علیہ السلام کے مزار کی زیارت کی, اور پھر وہاں سے مدینہ پاک اور مکہ تشریف لے گئے, وہاں کی زیارتیں کی. تو پھر واپس ہوئے یہ, تو پھر باقی ٹائم جو ہے وہ انہوں نے آ کر کے اپنے گھر کی وہاں وہ جو طاہران قصبہ جہاں کے رہنے والے تھے, آپ عربی والے اس کو طاہران کہتے ہیں, فارسی اور اردو والوں نے طائران لکھا ہے اس کو, ٹھیک, تو ایک ساتھ جی ٹھیک. یہ اللہ عالم حقیقت کیا ہے جی, یہ توس کے علاقے میں ہیں یہ قصبے, ٹھیک. تو وہاں آ کر آپ نے ایک زاویہ بنایا, خانقاہ بنائی, اور باقی عمر انہوں نے تجرید میں اور باقی عمر انہوں نے اللہ اللہ کرتے, اور پھر کچھ طالب علم بھی جمع ہو گئے, ان کو پڑھانا بھی وہ رواجی علم نہیں تھا, وہ پھر وہ تھا جو صوفیاء پڑھاتے ہیں, جو عمل کراتے ہیں, جو پڑھاتے ہیں, جو باقاعدہ انسان بناتے ہیں, جہاں انسان سازی کا مسئلہ ہے. اچھا جی, اپنا صدیقی صاحب آپ بھی وہ زاویہ, اپنے بھی ادارہ ایک زاویہ بنایا تھا. ایک آدمی جو ہے اتنی شہرت, ناموری, بلندیوں پہ, اور پھر ایک دور اور علمی طور پہ اتنا بڑا آدمی تاریخ کا, پھر جب اس کو سوال پوچھتے ہیں, یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گوشہ نشین ہوا ہے, تو کہتا ہے ایک آدمی کو کہ یار یہ سوالوں کے جواب پوچھنے تھے تو تم ایام جہالت میں میرے پاس آتے. یہ کیا ہے؟ وہ علم کی بلندی کے دور کو ایام جہالت کیوں کہتے ہیں؟ کیا مراد ہے اس سے؟ وہ
جیسا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہر علم کی تہ تک پہنچے، ان کی طبیعت میں ایک بلا کا تجسس تھا، اور دیکھیں ان کی دیانت کا عالم یہ ہے کہ وہ فلاسفہ سے مطمئن نہیں تھے. انہوں نے فلاسفہ کے رد میں ایک شہرہ آفاق کتاب ہے تحافت الفلاسفہ لکھی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے مقاصد فلاسفہ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں فلسفے کے تمام اسالیب پر، تعلیمات پر اور اصطلاحات پر بحث کی گئی. اچھا، یہ منہج العابدین اور مکاشفۃ القلوب پھر بعد میں لکھی، یہ بعد کی کتابیں ہیں، یہ خاص تصوف والا دور ہے، یہ تصوف والا دور ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آتا ہوں بریک سے تو یہ بات جاری رہے گی کہ یہ تحاوت الفلاسفہ سے مکاشفت القلوب احیاء العلوم کیمیاء سعادت اصل احیاء العلوم کا ہی ہے، آپ یوں سمجھے کہ وہ تلخیص ہے، وہ تو اسی کیا. جی ناظرین کرام، مختصر سی بریک اور ہمارے ساتھ رہیے گا. امام غزالی رحمہ اللہ ایسی خوبصورت شخصیت اور آپ کی تعلیمات ہیں کہ جب آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے تو میرا خود بھی جی چاہا کہ میں یہ سوٹ اتار کے، اور جس طرح پیر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ پانی کا لوٹا لے کے اور کمبل ڈال کے نکل جاؤں. یہ ایسی ان کی بات اور ان کا ذکر ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی صدیقی صاحب، پہلے میں ایک کالر لے لوں. آگے جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب غازی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. جی سوال فرمائیے کوئی. آپ کے توسط سے تصوف کی دنیا زندہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو میڈیا پر تا زندگی سلامت رکھے. آمین. اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، حضور کا حجت الاسلام کا جو لقب ہے اس کی وضاحت ذرا صدیقی صاحب سے فرما دیجیے. ٹھیک جناب. لو جی، آپ کی طرف سوال آ گیا. جی حجت الاسلام کا کیا مطلب ہے اور کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اب تو لوگ خود ہی اپنے القابہ خود ہی گھڑ لیتے ہیں لوگ اس دور میں. شیخ القرآن، شیخ الاسلام، شیخ الفلان. جی غزالی کو تو حجت الاسلام زمانے نے کہا ہے، اور آج تک صدیوں کا اس پر اتفاق ہے کہ بلا شک و شبہ غزالی حجت الاسلام ہیں، دلیل ہیں. جی جلیل ہیں. ایک وہاں دیکھیے کہ جس خوبصورتی اور جامعیت سے غزالی نے اسلام کو پیش کیا ہے، اس سے پہلے کسی مصنف نے اس خوبصورتی اور جامعیت سے نہیں پیش کیا. مختلف دھارے بن چکے تھے. ایک طرف عقل کے لوگ تھے، ایک طرف زہد کے لوگ تھے، اور ایک طرف ظاہر اور فقہ کے لوگ تھے. امام غزالی نے اس خوبصورتی سے اسلام کو پیش کیا ہے کہ اس میں شریعت کے سارے آداب بھی آ گئے ہیں، باطن کا گداز بھی آ گیا ہے، اور ایک ریزنل ہر چیز کو انہوں نے دلیل کے ساتھ پیش کیا ہے. اور ایسا کہیں محسوس نہیں ہوتا، دلیل ہوتی ہے کہ ایسے بدل دیتی ہے. جی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ اسلام کی کوئی بات بھی خلاف عقل ہے. گویا کہ انہوں نے حکمت اور فلسفہ کو، شریعت کو اور طریقت کو ایک ہی قالب میں، جس طرح شاخ گل میں جس طرح باد سحر گاہی کا نم، جس طرح پھول سے رنگت اور خوشبو کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اس طرح اسلام سے بھی حکمت کو، شریعت کو اور روحانیت کو جدا نہیں کیا جا سکتا. غزالی کا کمال یہ ہے کہ اس نے اس خوبصورت طریقے سے اسلام کو پیش کیا ہے کہ کوئی پہلو تشنا محسوس نہیں ہوتا، بلکہ پڑھتے ہوئے خوشبو بھی آتی ہے. خوشبو آتی ہے. اور اس کے بعد پھر وہ گویا کہ دین کی سچی بات یہ ہے کہ جس خوبصورت اور جامع طریقے سے علمی تعبیر غزالی نے کر دی ہے، بعد میں آنے والے اس سے کوئی آگے قدم نہیں بڑھا سکے. سبحان اللہ. صاحب عقل جو ہے اس کو غزالی نے اس کی نفی کی. پہلے اتنا عقل پہ زور دیا، پھر ایک دم عقل سے منہاج العابدین والا. اس دنیا میں کوئی شک نہیں کہ عقل کی حاکمیت ہے، لیکن ایک بات میں امام غزالی جو فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عقل کی حاکمیت ہے. قرآن مجید نے جگہ جگہ تعقل، تدبر، تفکر کی دعوت دی ہے، اس کو ختم بالکل نہیں کیا، لیکن حق کو پانے میں عقل کی ایک حد ہے، اس سے آگے عقل نہیں جا سکتی. حق کو پانے میں اس کا راستہ بند ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مفکرین، دانشور، ائمہ، امام محمد ابن جوینی جب فوت ہونے لگے تو تاریخوں میں آیا ہے کہ جب ان کا وقت احتضار آیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں انا اذن اموت علی عقیدت امی، میں اپنی ماں کے عقیدے پر جان آفرین کے سپورٹ کر رہا ہوں.
میں وہ دلائل وہ ساری چیزیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور امام رازی جیسا آدمی جس نے تفسیر کبیر جیسی کتاب لکھی اور جس کے علم اور اس فکر پر ناز ہے اسلام کو, یہ ان کے الفاظ ہیں آخری مرنے کے وقت. نجم الدین کبرا نے وہ جو پانی پھینکا ان کے کہ آنا اموت بے ایمان عجائز نیشاپور کی بوڑھی عورتوں کے ایمان پر میں جان دیتا ہوں. ان کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا دلال ہیں, کیا چیزیں ہیں, کچھ ہیں, بس وہ غیر متزلزل یقین ہے. میں اسی پر میں اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں, اپنی جان آفرین کے سپرد کرتا ہوں. اور امام غزالی جیسا آدمی جس نے فلسفے میں کمال حاصل کیا, تمام تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ مات الغزالی والبخاری علی صدرہ, امام غزالی فوت ہوئے, بخاری شریف ان کے سینہ پر رکھی ہوئی تھی. یعنی آخری ان کا تھی وہ قال اللہ اور قال الرسول تھی کہ راستہ یہی ہے. تو یہاں عقل جو ہے وہ اس کی ایک حد ہے, اس کا ایک ہیتا اختیار ہے, اس کے آگے جا نہیں سکتی. وہ عقل یار ہے, 100 بھیس بدل لیتی ہے, بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم. بالکل, اسی لیے فرمایا حضرت اقبال نے کہ دیگر با مدرسہ ہائے حرم نمے بینم دل جنید و نگاہ غزالی و رازی. حرم کے مدرسوں میں دوبارہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ جنید کی نگاہ ہو, غزالی اور ان کا دل ہو اور ان کی نگاہ ہو غزالی اور رازی کی. تو میں دوبارہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوں. تو یہ بات کہ امام غزالی نے عقل کو بالکل ختم کنڈم بھی نہیں کیا. اچھا یہ مجھے بتائیں نا, مناج العابدین والا مکاشفۃ القلوب والا غزالی اور ہے, احیاء العلوم والا اور ہے, تحافت الفلاسفہ والا بالکل اور ہے. تحافت الفلاسفہ والا نہیں, مقاصد الفلاسفہ والا غزالی اور ہے, جس میں جس طرح حضرت نے فرمایا کہ بالکل شاید فلسفیوں نے اس طرح فلسفے کو پیش نہیں کیا ہوگا جس طرح مقاصد الفلاسفہ میں غزالی نے پیش کیا ہے. لیکن بعد میں جب ان میں یہ تبدیلی آئی اور دیکھا کہ اس کی تو ایک حد ہے, اس کے آگے تو یہ جا نہیں سکتا, تو پھر تحافت الفلاسفہ انہوں نے لکھی, جس میں ان کی ایک بات جہاں پر اس سے پھر انہوں نے ایک بڑی مزیدار بات جو علامہ اقبال نے لکھی, وہ انہوں نے یہ فرمایا کہ بہت مزیدار شعر ہے ان کا, ابھی آ جائے گا ان کا شعر ہے, میں وہ فرماتے ہیں. آپ جتنی دیر میں وہ یاد کرتے ہیں, میں صدیقی صاحب کو, صدیقی صاحب بحث چھوڑ دی, مناظرہ چھوڑ دیا, کتابیں لکھنی چھوڑ دی, لیکن ایک بات ہے, جو کتابیں غزالی لکھ گئے 100 سے زیادہ, اس دور میں نہ کمپیوٹر تھا, نہ بجلی تھی, نہ روشنی تھی, یہ کام یہ کیسے کر لیتے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں, یہ تو انسائکلوپیڈیاز ہے. جی اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام. یہ اللہ کے نام سے وابستہ ہوتے ہیں نا جی, ان کے وقت میں برکت ہو جاتی ہے. اچھا وقت آج دیکھیں ہر شخص تنگی دامہ کا شکار وقت نہیں ہے جی, لیکن ان کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی برکت عطا فرمائی ہے. بھی تھے, شاگردوں کو عبادت بھی کرتے تھے, اور اوراد و وظائف میں سے بھی کوئی چیز, صوفیہ اپنے ورد میں سے ایک اسم بھی چھوڑنا پسند نہیں کرتے, جو معمولات وہ اپنا لیتے ہیں. مجھے شعر یاد آیا ہے, میں عرض کر دوں, ذہن سے اتر جائے گا. فرماتے ہیں بو علی اندر غبار نا کا گم. معرفت کے جو کافرے جا رہے تھے, ابن سینا تو ان کی گرد میں کہیں گم ہو گیا ہے. بو علی اندر غبار نا کا گم, دست رومی پردہ محمل گرفت. رومی کا ہاتھ تو پردہ محمل تک پہنچ گیا ہے, اور وہ تو غبار ناکا میں گم ہو گئے ہیں. تو عقل کی یہ بے میگی انہوں نے بیان کیا. نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم. ابو علی سینا جب ابو الخیر ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے شیخ کو کیسا پایا؟ ابو علی نے کہا جو میں جانتا ہوں شیخ دیکھتا ہے. جو وہ دیکھتا ہے وہ میں جانتا ہوں. ہائے ہائے ہائے. اچھا, جو آپ نے فرمایا جی کہ احیاء العلوم, مکاشفۃ القلوب, یہ چیزیں, اور بعض بزرگوں نے تو یہ کہا ہے کہ احیاء العلوم جیسی کتاب آج تک لکھی نہیں کی. اور یہ سچ بات ہے, یہ حقیقت بات ہے کہ انسانی نفسیات, اصل بات تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر وہ اپنی اصلیت پر آئے تو وہ فرشتوں سے بھی بہتر مقام رکھتا ہے, لیکن اگر وہ بگڑے تو وہ سانپ سے زیادہ زہریلا, چیتے سے زیادہ خونخوار ہے. تو انسان کو سدھانا, انسان کو صحیح راستے پر لانا انبیاء کی وراثت کا کام ہے یہ. اچھا, سائیکالوجسٹ بھی بہت بڑے تھے. غزالی اتنا بڑا سائیکالوجسٹ ہے جس کا حساب نہیں.
دیکھیں نفسیات کی بات سی مولانا روم نے بھی ان کا بڑا مقام ہے، مولانا روم نے بھی ان کو ڈیل کیا ہے کہ یہ عوارض ہیں، باطنی بیماریاں ہیں، روح کی بیماریاں ہیں، نفس کی بیماری. لیکن جس طرح غزالی نے ان کو ڈیل کیا ہے آج بھی سائیکالوجسٹ اس سے باہر نہیں جا سکتے. پائے استدلالیاں مولانا نے فرمایا نا، پائے استدلالیاں چوبیں بود. یہ استدلالی لوگ جو ہیں ان کے پاؤں جو ہیں وہ لکڑی کے ہیں. پائے چوبیں سخت بے تمکین بود، اس کا تو کوئی آسرا ہی نہیں ہے، وہ تو کسی وقت بھی گر سکتے ہیں. تو جس طرح آپ فرمائیے. اچھا صدیقی صاحب یہ ظاہری علماء پہ پھر بڑی تنقید کی آپ نے. جی ہاں، اور بہت اس حد تک آپ یہ دیکھیں. اچھا یہ بتائیں، یہ جو شہرت ناموری کی ایک بیماری خود نمائی کی پیدا ہو جاتی ہے آج کے دور میں، آپ نے دیکھا وہ حوث ہی نہیں ختم ہوتی، بندے بڑے بڑے پوسٹر لگ رہے ہیں، فلاں اشتہار ٹی وی پہ یہ کرتے ہیں، تو ٹو ٹپا تو ہوتا ہے اس سے. غزالی جہاں تکبر کی بات کرتے ہیں نا، وہاں دولت اور جاہ و حشمت اور اقتدار کے تکبر سے بھی پہلے وہ علم کے تکبر کا ذکر کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تکبر تمام جتنی بھی کیفیات ہیں ان سے زیادہ خطرناک ہے. اچھا جی ہاں، اور سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ علماء پر حملہ آور ہوتا ہے اور انہیں تکبر کا احساس دلاتا ہے. آج کل شیطان زیادہ ایکٹیو نہیں ہو گیا. جی ہاں، اور وہ تو یہاں تک وہ تلقین کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا شہر میں آ جائے جو تم سے بہتر گفتگو کرتا ہو اور تمہیں حسد محسوس ہو تو تم خود ممبر پر بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہو. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ شہر میں ایک ایسا شخص آ گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مجھ سے بھی بہتر طریقے سے پیش کر سکتا ہے. اگر تمہیں اس سے کوئی قدورت ہوتی ہے تو تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ خود ممبر پر بیٹھو. وہ اس حد تک جو ہے وہ ان کے کلام میں لطافت ہے اور احساس میں نزاکت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شیطان کے بارے میں انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شیطان زیادہ علماء جس طرح حضرت نے فرمایا ہے اور مشائخ ان کے ذریعے سے زیادہ اپنی برائی کو پھیلاتا ہے اور یہ آسانی سے پھیل جاتی ہے. امام غزالی کا ایک عجیب کارنامہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پھر بعد والے دور میں انہوں نے بڑے بڑے عمراء سلاطین ان کے نام ایک خطوط لکھے ہیں جو مکاتیب غزالی کے نام سے مشہور ہیں، اور جس میں جس طرح جناب نے فرمایا نفسیاتی طور پر ان کو انہوں نے اس راستے پر لانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ بہت کم لوگوں میں نظر آتا ہے ہمیں، اور کئی لوگوں نے اپنی اصلاح کی ہے ان مکاتیب. اچھا ایک سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے، بڑا مجھے مشکل لگتا ہے، آپ کے لیے تو آسان ہوگا. یہ مکتوبات 2 صدی والے کیا نام تھا جی حضرت؟ شرف الدین یحییٰ منیری. منیر قصبہ ہے بہار میں، منیر بھی کہتے ہیں، منیر بھی کہتے ہیں، چونکہ عام ہے نا. یا منیر. انہوں نے ایک بڑی اچھی کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی ایمان کے بھی لکھی ہے، اس پہ بھی انہوں نے بڑا زبردست لکھا ہے اور لوگوں نے اس کو چھپا دیا بعد میں. اچھا انہوں نے ایک بات کی، فرماتے ہیں کہ میں ایک ولی اللہ سے ملا تو انہوں نے کہا میری ابلیس سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا ابلیس بیٹھا ہوا ہے، اس پہ میں نے اپنا رنگ مضمون میں کہ وہ بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اپنا آرام سے انجوائے کر رہا تھا. انہوں نے کہا تم تو بڑے یار مصروف آدمی ہو تو یہ کیسے آرام سے بیٹھے ہوئے تم؟ اس نے کہا جب سے علماء دنیا اور مشائخ دنیا پیدا ہو چکے ہیں میرا کام آسان ہو گیا. انہوں نے سنبھال لیا ہے. انہوں نے سنبھال لیا ہے. یہاں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ زیادہ ان پہ حملہ آور ہوتا ہے، وہ تو آرام سے بیٹھ جاتا ہے اب جا کے. وہ کہتا ہے یہ میرا کام، یہ جائیں دلی میں جا کے بیٹھ کے بہت سخت امتحان کی بات ہوتی ہے. جاہ و جلال ہو، مخلوق جھک رہی ہو سامنے، سب کچھ ہو، پھر اس حالت میں اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو گمنامی کا راستہ اختیار کرنا، انکسار پیدا کرنا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے اونچا درجہ عطا کرتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر اس بہت آسان ہو جاتا ہے ان لوگوں کو اس طرح مخمس میں ڈالنا، ان کو گمراہ کرنا. یہ بڑی پیر صاحب میں ہر روز ہم ایک سوال پوچھتے ہیں اپنے ناظرین سے اور جو صحیح جواب دے ان کو ہم کسان اور ان کی جانب سے نا گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال ہے اسپین کے کس حکمران نے امام غزالی رحمہ اللہ کی مشہور تالیف احیاء العلوم کو جلا دینے کا حکم دیا تھا؟ اور جو کل ہم نے سوال ناظرین کرام پوچھا تھا وہ ہے معتبر روایات کے مطابق حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک 64 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا تھا، اور جنہوں نے درست جواب سب سے پہلے دیا خوش نصیب کا نام ہے سید علی رضا صاحب. ان کا تعلق راول پنڈی سے ہے. سید علی رضا صاحب انشاءاللہ آپ کا گفٹ ہم آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے. اچھا جی، اخلاص پہ آپ نے بڑا زور دیا. آپ نے کہا میں نے سارے علوم پڑھے، ایٹ دی اینڈ جب میں تصوف کی طرف مائل ہوا
تو میں نے یہ پایا کہ ان سارے علوم جو میں نے پڑھے تھے وہاں اخلاص ناپید تھا. اور پھر میں بایزید بستامی رحمہ اللہ، جنید بغدادی رحمہ اللہ، شبلی کی طرف آیا. جناب کے جواب سے پہلے جی علامہ اقبال نے فرمایا پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. واہ 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 واہ. وہ جس طرح جناب فرما رہے ہیں اب جناب ارشاد فرمائیں. وہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی پیچ و تاب راضی، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی. جی جی. حسن نیت اور اخلاص پہ تو احادیث قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں خود شیطان سے یہ کہلوایا گیا کہ جو مخلص لوگ ہیں وہی میری دسترس سے بچے ہوئے ہیں. اچھا. ان تک میرا وار نہیں جاتا. جی اچھا. تو حسن نیت پر غزالی نے بے انتہا زور دیا جی، کیونکہ یہ اخلاص ہی ہے جو کہ کسی کام کو اللہ کے لیے کرواتا ہے. اور غزالی میں بڑی نزاکت ہے. وہ کہتے ہیں اپنے، وہ دیکھیں کہ اس حد تک وہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ قصبے میں بہت سی مسجدیں ہیں، لیکن ایک شخص آتا ہے اور پھر ایک بڑی عظیم الشان مسجد بنوا لیتا ہے. وہ اللہ کے لیے نہیں بنواتا، وہ اس لیے بناتا ہے کہ اس کو نام و نمود ہو، چونکہ عمارت کو دیکھ کے لوگ فوراً پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے بنوائی ہے. غزالی کہتے ہیں شہر میں کتنے بھوکے ہیں، اگر تم اللہ کے لیے کرتے ہیں نا تو خاموشی کے ساتھ ان کی دستگیری کرتے. وہ کہتے ہیں کچھ لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حرف میں خیرات کریں گے، اور وہاں جا کر وہ نام و نمود کے لیے کرتے ہیں. اگر وہ اللہ کے لیے دیتے تو جب گھر سے نکلتے تو انہیں کوئی بھوکا نظر آتا تو اسی وقت اس کے پرسانے حال بن جاتے. تو اس قدر نزاکت سے غزالی جو ہیں وہ جس طرح دل کو صاف کرتے ہیں نا کہ آپ اللہ کے لیے کام کریں، نہ کہ اس لیے کریں. اب بلکہ اب آپ یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دولت مند شخص، ایک تمنگر شخص، وہ کہتا ہے کہ میں تو نفل میں وقت گزاروں گا، تو وہ کہتے ہیں وہ وقت ضائع کر رہا ہے. اللہ، اس کو اللہ نے دولت دی ہے، تدبیر دی ہے، حکمت دی ہے، اسے چاہیے کہ مسلم معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے سوچے. وہ مسلم معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے جتنا وقت صرف کرے گا وہ نفل سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے. اچھا جی، میں ایک زمانے میں نا صاحبزاد صاحب، پیر صاحب، میں لا آفیسر تھا، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تھا. تو میرے پاس ایک صاحب آئے پولیس کے آفیسر بڑے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا بڑا شوق ہے تصوف کتابوں کا، تو مجھے بھی کچھ بتائیں، کوئی کتاب میں کون سی پڑھوں، جنرل بکس کا بارہ پوچھ. میں نے انہیں کہا کہ آپ منہاج العابدین کو شروع کریں، یہ آپ پڑھیں، اور مکاشفۃ القلوب، یہ دونوں کتابیں پڑھیں، پھر آپ میرے پاس آئیے گا. آپ یقین کریں، کوئی میری ملاقات 6 ماہ بعد ہوئی تو آپ جتنی اس کی داڑھی اور بالکل بدلا ہوا، تو میں نے پہلے پہچانا ہی نہیں اس کو. تو جب ملے میں نے پوچھا کہ ماشاءاللہ یہ تبدیلی کیسے؟ کہنے یہ آپ کو یاد نہیں، مجھے واقعی نہیں یاد رہا تھا. اس نے کہا جی منہاج العابدین نے یہ میرا حل کر دیا. اللہ، یعنی ایک کتاب بھی مرشد کا کام دیتی ہے، بالکل مرشد، جیسا کشف المحجوب ہے. کشف المحجوب. حضرت بایزید کا ایک چھوٹا سا واقعہ آیا ہے کتاب میں. جی. انہوں نے فرمایا کہ مکہ معظمہ میں مجھے ایک نوجوان ملا، بہت عبادت گزار، ان علاقوں کا تھا، یہ سمرقند، بخارا. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کیسے گزران ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ دیتا گزرا کر لیتے ہیں، نہیں تو خاموش رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے علاقے کے کتے بھی ایسے کرتے ہیں، اللہ، کچھ اگر دے دیں تو وہ کھا لیتے ہیں، نہیں تو چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. میں نے پوچھا کہ آپ کیا طریقہ ہے؟ اس نوجوان سے میں نے پوچھا. حضرت بایزید فرماتے ہیں تو اس نے کہا کہ اللہ دیتا ہے تو اوروں کو کھلاتے ہیں، اللہ، خود کیا کھانے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. قرآن مجید نے کہا جو اپنی ضرورت کو ٹال کر دوسروں کی ضرورت پورا کرتے ہیں وہ لوگ ہیں اصل درجے کے. واہ واہ، اصل جو اپنا سارا کچھ مخلوق پہ لٹا دے وہ اصل میں پیر وہ ہے، درویش وہ ہے، فقیر وہ ہے. اور جو سب سے لوٹ کے غریب مسکینوں سے بھی لے کے اپنا جبہ بھر لے تو وہ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے نا، قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک آدمی سے پوچھے گا میں جو تمہارے پڑوس میں بھوکا تھا، میرے کھانا کا انتظام کیا تھا؟ وہ کہے گا مولا تو کھانے پینے سے پاک ہے. پھر اللہ فرمائے گا وہ تمہارا ہمسایہ جو بھوکا تھا اگر اس کی بھوک رفع کرتے تو میں راضی ہوتا. یہ ہے نا حدیث میں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، امام صاحب نے، اب میرے پاس وقت کم ہے، صرف ایک فکرہ ہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ خوابیں جو بیان کرنی، اس پہ بھی بڑی گرفت کی ہے امام غزالی. لوگ اپنا قد بڑھانے کے لیے خواب بھی بیان کرتے ہیں، مجھے فلاں ملا، فلاں ملا، فلاں. تو امام صاحب نے بڑا کس کے رکھا ہے ویسے بندوں کو. بہت شکریہ پیر صاحب، آپ تشریف لائے اتنی دور سے سفر کر کے، اور آئندہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ تشریف لاتے رہیں گے. ہمارے ناظرین بہت پسند کرتے ہیں. پچھلا آپ کا جو پروگرام تھا اس پہ ہمیں بڑے پیغامات آئے. صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کا بھی قریشی صاحب شکریہ. اب بعد میں وقت نہیں ہوگا نا جب آپ نعت پڑھیں گے. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. یہ جو نکسیر پھوٹتی ہے
اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے اور خون بہنے لگے تو شہادت کی انگلی سے پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کر کے ناک کے آخر تک یعنی یوں ختم کرے، انشاءاللہ خون بند ہو جائے گا۔ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہے وہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب انسان مردہ ہیں، زندہ صرف وہ ہیں جو علم والے ہیں، اور تمام علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں، اور عمل والے بھی گھاٹے میں ہیں، فائدے میں صرف وہی ہیں جو اخلاص والے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندگی میں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، اور یہ اخلاص کی دولت ہی ہوتی ہے ناظرین کرام جو انسانوں کے قلب ذہن کو بدل کے رکھ دیتی ہے، ان کی روح میں بھی، ان کے جسم میں بھی، ان کے قلب میں بھی ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منہاج العابدین ضرور پڑھیے، اور مکاشفۃ القلوب اور احیاء العلوم فی الدین جو ہے یہ پھر بعد میں اس کا مطالعہ بھی ضرور کیجیے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اب میں جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب کو آپ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت سنواؤں گا۔ جی یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے، والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے۔ اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ روح کون مکان پہ نکھارا گیا، سب کی بے چینیوں کو قرار گیا، سب کی بے چینیوں کو قرار گیا۔ مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ حضرت آمینہ کے دلارے نبی، غمزدہ امتوں کے سہارے نبی، غمزدہ امتوں کے سہارے نبی۔ روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔